مشائخ نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا سائز تو بہت چھوٹا سا ہے، اتنا سا ہے، اگر اس کو آپ ترازو میں تولیں گے تو اس کا اتنا وزن نہیں ہے، لیکن وہ جرمہ کبیر، لیکن زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ زبان سے نکلنے والے بول میں بڑی تاثیر ہے، گولی میں وہ اثر نہیں ہے، گولی میں اور بم میں وہ اثر نہیں ہے جو زبان میں اثر ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے پہ غصے ہو گیا، ایک باپ اپنے بیٹے پہ غصے ہو گیا، جب غصے ہوا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کو باپ نہیں مانتا ہوں۔ اب یہ ایک بول ہے، ایک بول ہے، لیکن اس بول کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے باپ کو نیند آئے گی؟ بتاؤ بھائی، جب بیٹا اپنے باپ سے کہے میں آپ کو باپ نہیں مانتا ہوں تو اس بول کے بعد باپ کا دنیا میں جینے کو دل کرے گا؟ بتائیے، کیا باپ کو نیند آئے گی؟ کیا باپ سے کھانا کھایا جائے گا؟ کیا باپ سے ہنسا جائے گا؟ کیا باپ کو کوئی چیز اچھی لگے گی؟ کیا باپ کا کاروبار میں دل لگے گا؟ باپ کا دل کرے گا کہ زہر پی کے خودکشی کر لوں کہ آج میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ اس نے گولی نہیں ماری، ایک بولی تو بولا ہے۔ ایک خاوند اپنی بیوی سے کہے تو مجھے ایک منٹ کے لیے اچھی نہیں لگتی، چاہے اچھی لگتی بھی ہو پھر بھی غصے میں آ کے کہہ دیا تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، تو بتائیے اس بول کے بولنے کے بعد اس بیوی کو نیند آئے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو نیند آئے گی؟ اس کو کھانا اچھا لگے گا؟ اس سے گھر کا کام کاج ہو سکے گا؟ یہ جیتے جی مر جائے گی کہ نہیں مر جائے گی کہ جس کے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی چھوڑے، بہنیں چھوڑی، اب میں اس کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تو میں تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ بول میں کتنا اثر ہے، ایک بول میں کتنا اثر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھے۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے سے کہا حضرت زبان قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے۔ فرمایا تیری زبان کے سامنے کیا ہے؟ تیری زبان کے سامنے کیا ہے؟ کہا 2 ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں۔ کہا اتنی دیواریں توڑ کے بھی تیری زبان باہر آ جاتی ہے، بڑی طاقتور ہے زبان تیری۔ 2 ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں، اتنی ساری دیواریں اللہ تعالیٰ نے کھڑی کر دی ہیں، پھر بھی تیری زبان بے قابو ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر میں تجھے ایسے 2 عمل بتاؤں جو بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں وہ 2 عمل اور وہ بہت آسان سے۔ ان کا بتائیے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، لمبا خاموش رہنا اور اچھے اخلاق کو برتنا، لمبا خاموش رہنا۔ آج ہم بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے۔ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن کتابوں میں لکھا ہے سارا دن خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ اگر ان کے 24 گھنٹے تقسیم کیے جائیں کتنا بولتے تھے، کتنا خاموش رہتے تھے، تو ان کی خاموشی کے لمحات بڑھ جائیں گے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے اہل اللہ گزرے ہیں ان سب کی زندگیوں کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان کی خاموشی زیادہ ہے، ان کا بولنا کم ہے۔ اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا شخص اپنے دین کو بچا سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے یمن، آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس عمل کے کرنے سے تیرے دین کی حفاظت ہو جائے، تیرا دین ضائع ہونے سے بچ جائے؟ کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور پھر چھوڑ کے فرمایا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو گے تو دین بچ جائے گا، اس زبان کو قابو میں نہیں رکھو گے تو دین تباہ ہو جائے گا۔
کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول اتنے نقصان دہ ہیں؟ کیا زبان کے بول اتنے نقصان دہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں معاذ، اے جبل کے بیٹے معاذ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی یہ زبان ہی تو ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہوگی؟ فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں، ایک زبان، ایک شرمگاہ ہوگی۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے یا تو زبان کی وجہ سے جائیں گے یا شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، بولتے وقت اپنی زبان کو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں، سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، اپنی نظر پہ کنٹرول کریں گے، ہمارے سارے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب دین کی حفاظت ہوگی تو اللہ ہماری دین کی برکت سے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔